نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو، بیٹھنے اور جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں اور پوری امت کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں بہنوں، ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے، ہو سکے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتے رہیں۔ جب تک ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے گناہوں سے بچے رہیں گے، جھوٹ سے، دھوکے سے، تانے سے، بری بات سے، برے کلام سے ہماری زبان کی حفاظت ہوگی۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو بیچارے بول نہیں سکتے، بولنے سے معذور ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اولاد الحمدللہ بول سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس زبان سے ہم اپنی آخرت کو بنائیں۔ اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اکثر لوگ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یوں فرمایا کہ زبان اور دل میں ہڈی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ فرمایا کہ ہماری زبان میں نرمی ہو، نرمی۔ جو مستورات یہ چاہتی ہیں کہ اللہ موت کے وقت اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اس کو چاہیے کہ وہ ایک نرم عورت بن کر کے زندگی گزارے۔ ماں ہو تو اچھی ماں بنے، بہن ہو تو اچھی بہن بنے، بیٹی ہو تو اچھی بیٹی بنے، ساس ہو تو اچھی ساس بنے، پڑوسن ہو تو اچھی پڑوسن بنے۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ ایسی زندگی گزارے کہ ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے فرمایا سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان خاموش رہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، من سکت سلیم ومن سلیم نجا، جو خاموش رہا سلامت رہا اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے۔ یوں فرمایا اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو دل جیتنے کا کام کرتے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ حضرات جو دل چیرنے کا کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور کبھی کبھار کوئی جملہ ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، زبان کی حفاظت کرو، اس زبان سے اللہ کا ذکر کرو۔ آج ساری دنیا پریشان ہے، سکون میں کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس ذکر ہے۔ مچھلی کو پانی سے باہر نکالو پریشان رہتی ہے، کیا کرے؟ فرمایا مچھلی کو پانی میں ڈال دو، سکون میں آ جائے گی، ٹراوٹ میں آ جائے گی، اپنی مستی میں مست ہو جائے گی، ادھر ادھر چکر لگانے لگے گی، ایک دم نو ٹینشن ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مچھلی کو کیا چاہیے؟ کہ پانی چاہیے۔ ایک انسان کو کیا چاہیے؟ فرمایا اس کو اللہ کا ذکر چاہیے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، یہ دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس کی اگر کوئی حقیقی شفا کی چیز ہو تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا ذکر اللہ کی شفاء القلوب، اللہ کا ذکر یہ تو دلوں کے لیے شفا ہے۔ ذکر بہت بڑی چیز، جو زیادہ ذکر کرتا ہے کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن جسے کامیابی کہتا ہے وہ ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ اگر ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنا ہم شروع کر دیں۔ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ بہت سی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ کو یاد کر کے وہ اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔
اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں سب سے پہلے یہ بات طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اور ہو سکے تو درود شریف کی عادت بنا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تم درود شریف زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی سے دوستی ہو جائے گی، اللہ کے نبی سے یاری لگ جائے گی۔ یوں فرمایا کہ درود شریف زیادہ پڑھنا، محبت کی زبان سے پڑھنا، ادب سے پڑھنا، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اس استحضار کے ساتھ پڑھنا۔ ایک مرتبہ درود شریف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 40 انعام عطا فرماتے ہیں، 40 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، رحمتیں بھی مل رہی، درجے بھی بلند ہو رہے، نیکیاں بھی مل رہی، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، دنیا آخرت دونوں سنور رہی ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، بڑھوتری کر دی جائے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے علاوہ ہر محبت انسان کو غم دیتی ہے، غم۔ اللہ کے علاوہ ہر محبت انسان کو غم دیتی ہے۔ ایک انسان کے پاس اللہ کا تعلق نہ ہو، اس کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا کھانا بنایا، گوشت بنایا، بہت اچھے بھٹیارے کے پاس بنایا، کھانا بھی اچھا، بنانے والے بھی اچھے، گوشت بھی بہترین، لیکن اس کھانے میں نمک ہی نہ ہو تو وہ کھانے کا کیا فائدہ؟ چاہے ایک قسم کی ویرائٹیز ہو یا 100 قسم کی ویرائٹیز ہو، اگر کھانے میں نمک نہیں تو کھانا بے مزہ۔ 1.5 لاکھ روپے والا موبائل ہے لیکن سم کارڈ ہی نہیں، آپ بتاؤ بات کیسے ہوگی؟ وہ 1.5 لاکھ کے موبائل کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ جس طرح کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ، موبائل میں سم کارڈ نہ ہو تو موبائل بے مزہ، اسی طرح اگر ایک عورت کے پاس اپنے اللہ کا تعلق نہ ہو تو اس عورت کی زندگی بے مزہ۔ مولانا کیا کریں؟ اللہ سے تعلق کیسے قائم کریں؟ ارے جس طرح اپنے شوہر سے تعلق ہے، اپنے شوہر کو ایک عورت پہچانتی ہے تو اپنی ہر خوشی اور غم کی بات اس سے شیئر کرتی ہے، روزانہ اس سے مذاکرے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، شوہر کو اپنا سمجھتی ہے۔ تو جس طرح ایک عورت اپنے شوہر کو جانتی ہے، اپنے بچوں کو جانتی ہے، اپنے پڑوس والوں کو جانتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو جانتی ہے، اس طرح اگر وہ ایک اللہ کو جان لے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، تاجدار مدینہ کا رب ہے، آسمانوں کو بنانے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ، سمندروں کا نظام چلانے والا اللہ، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، خالق، مالک، پالنہار، شہنشاہ، بادشاہ، انسانوں کا رب، جناتوں کا رب، فرشتوں کا رب، چاند کا رب، سورج کا رب، ستاروں کا رب، چرندوں کا رب، درندوں کا رب، ساری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔
او میری دینی ماؤں بہنوں، اس اللہ کو پہچانو اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بہت دھیان سے سنتے ہیں۔ وہ عورتیں اپنی داستانیں اور اپنی غم اور خوشی کی باتیں کسی اور کو شیئر نہیں کیا کرتی، بلکہ اپنے اللہ سے کہہ دیا کرتی ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ماشاءاللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا اور اپنے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کیا اور آپ یہاں پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان قربانیوں کو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تیرا اللہ جو ہے وہ بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شاکرن کس کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑے پر بہت زیادہ دینے والا ہو۔ تو آپ نے جو قربانی دی، آپ نے اپنے گھر کے آرام کو، راحت کو، گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی ان قربانیوں کو جانتے ہیں۔ اور آپ نے اپنا جو وقت فارغ کیا اللہ کے لیے، ہاں جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن آتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے وقت نکالو، تمہاری لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ تو جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، سب سے بنیادی چیز اپنا دل، محنت کا میدان اپنا دل۔ ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں نا، اپنے کمرے کو صاف رکھتے ہیں نا، گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں نا۔ گندا گھر ہمیں پسند ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ ایک گندے گلاس میں ہم لوگ پانی نہیں پیتے، گندے خونچے میں ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے، گندے برتن میں ہم لوگ دودھ نہیں لیتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت کو نہیں ڈالتے۔ گندا دل اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا کہ ہمارا دل ایک دم صاف اور شفاف ہو، کیونکہ یہ اللہ کا کمرہ ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ کا کمرہ ہے۔ ہمارا کمرہ گندا ہو ہمیں پسند نہیں، ہماری بیڈ شیٹ گندی ہو ہمیں پسند نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ دل جو اللہ کا کمرہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جو اللہ کا گھر ہے، اگر یہ گندا ہو تو اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے دل میں کسی کا کینہ نہیں، کسی کا بغض نہیں، کسی کی عداوت نہیں، کسی کی نفرت نہیں۔ دل ایک دم صاف اور شفاف ہو، ہمارا دل ایک دم صاف ہو، اس دل میں کسی کی برائی نہ ہو، اس دل میں کسی کے عیب نہ ہو۔ یوں فرمایا کہ جس دل میں کینہ یا بغض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی اس کو معاف کرتے نہیں ہیں۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں، اے انسان۔ جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا، اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آتے، گندے دل میں اللہ نہیں آتے۔ ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ یہ دل اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ فرمایا اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو۔ دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں اور اپنے دل پر محنت کریں۔ یہ دل ایسا صاف شفاف ہو کہ اس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا تعلق ہو، اللہ کا عشق ہو، اللہ کی قدرت کی باتیں ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی کبریائی ہو۔ اللہ ہی سے ہوتا ہے،
اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ہمیں کامیاب کرنے والے اللہ، ہدایت دینے والے اللہ، عزت دینے والے اللہ، راحت دینے والے اللہ، بہاریں دینے والے اللہ، گھروں میں خوشیاں دینے والے اللہ، شوہر کے دل میں محبت ڈالنے والے اللہ، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والے اللہ، بڑا گھر دینے والے اللہ، بار بار حج اور عمرہ کرانے والے اللہ، چین سکون اطمینان اور امن و امان کو دینے والے اللہ، سب کچھ اللہ ہے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یوں فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، مجھے اور آپ کو زندگی دینے والے اللہ، یحییکم، اور ہمیں موت دینے والے اللہ، ایک وقت آئے گا میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا، میں، میری فیملی، میرے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، ہم لوگ سب مر جائیں گے، یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، چھوڑ دینے کی جگہ، دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اس دنیا سے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ جب وقت آئے گا اللہ نہ ایک سیکنڈ آگے کرے گا نہ ایک سیکنڈ پیچھے کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے کیا جاتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے کیا جاتا ہے۔ ہاں، موت کا وقت آئے گا، موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو بھائی گیری کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی، اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لختے جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل گھر نہیں، منزل بنگلہ نہیں، منزل دنیا بھر کی چیزیں نہیں۔ فرمایا کہ اے انسان، دنیا میں تو مسافر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، بہت سی وہ عورتیں جو آپ سے ملتی تھی، آپ کی ان سے بات چیت ہوتی تھی، آپ کے موبائل میں ان کے نمبر تھے، شادی بیاہ میں، دینی مجلسوں میں آپ کی ان سے ملاقات ہوتی تھی، پھر ایک وقت آیا ان کا انتقال ہو گیا، ان کے جنازے اڑ گئے، ان کو دفن کر دیا گیا، اس کے بعد ان کا نہ کوئی فون آیا، نہ کوئی مس کال آیا، نہ کوئی میسج آیا، وہ لوگ دنیا سے چل بسے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میں اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، کچھ کر کے جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں، نمازیں پڑھ کر کے جائیں، اللہ سے دوستی کر کے جائیں، اللہ کا ذکر کر کے جائیں، پکا پردہ کر کے جائیں، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ سب سے بڑا مالدار کون؟ فرمایا جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، 4 کام کرنے ہیں، 4 کام۔ نمبر 1، ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں بچے نہیں، وہ اولاد کے لیے تڑپتی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کے یہاں نیک صالح خوبصورت اولاد عطا فرمائے. اور جس کے یہاں اولاد ہے وہ بچوں کی ناقدری کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی قدر کریں. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. دیکھو یہ چھوٹے بچے ہیں نا، درخت کی شاخ کو جس طرف مڑاؤ اس طرف مڑ جاتی ہے، لیکن جب وہ درخت کی جڑیں مضبوط ہو جائیں اور وہ مضبوط درخت بن جائیں، اس کے بعد وہ درخت مڑا کرتا نہیں ہے. آج بچے چھوٹے ہیں، انہیں حافظ عالم بناؤ تو حافظ عالم بن جائیں گے، قاری مفتی بناؤ تو قاری مفتی بن جائیں گے، دین کے دائی بناؤ تو دین کے دائی بن جائیں گے، اللہ والے بناؤ تو اللہ والے بن جائیں گے، پیر ذوالفقار صاحب جیسے بناؤ تو ان کے جیسے بن جائیں گے، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے بناؤ تو ان کے جیسے بن جائیں گے، اور اگر ہیرو کے اور کرکٹروں کے دیوانے بناؤ گے تو ان کے جیسے بن جائیں گے. یہ بچے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں ہے. یہ کوری سلیٹ ہے، جو ان کے اوپر لکھا جائے گا وہی ان کے اوپر محفوظ ہو جائے گا. اس لیے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں. کیا کریں؟ فرمایا کہ اگر بچے چھوٹے ہوں تو ان کو 3 باتیں سکھائیں. نمبر 1، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں. مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے. اولاد کی ہر غلطی کو معاف کیا جائے گا، اگر اولاد جھوٹ بول رہی ہے تو یہ معاف نہیں کیا جائے گا. بچوں کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، اپنے گھر کا ایسا ماحول بناؤ. نمبر 2، بیٹا کہیں بھی رہو 5 وقت کی نماز پڑھو. نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی کیا کام کی. الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. نماز کی تو وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی روک دیتی ہے. اے انسان، تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے خود بھی نماز کے پابند بننا اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانا. نمبر 3، بچوں کو ایک بات یہ سکھانی ہے کہ بیٹا ہمیشہ خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھنا. چونکہ جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ہم نے دیکھا وہ عام طور پر بڑے بول نہیں بولتے، وہ بڑے جملے نہیں بولتے، وہ بڑی باتیں نہیں بولتے. میں کچھ ہوں، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. ربنا تیری پناہ، سب تو ہی تو، باقی سب فنا. یوں فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس لیے اپنے بچوں کو یہ 3 باتیں سکھانی ہے. اگر یہ 3 باتیں سکھا دی گئی، امید ہے ایک حد تک بچوں کی تربیت ہو جائے گی. ہو سکے تو بچے کو کفنی پائجامہ پہنائے، جبہ پہنائے، جینس ٹی شرٹ نہ پہنائے، ان کو بچپن سے ان کو ٹوپی پہنائے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے بچے ہیں اور مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے. آئیے مسلم اور غیروں کے ساتھ ہمارے بچے کھیل رہے ہو کبھی کبھار تو پتا چلے کہ یہ حضور کے دیوانوں کے بچے ہیں اور یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے بچے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور اگر ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو بچوں کو اللہ والوں کی صحبت میں بھیجیں، ان کو کسی اللہ والے سے بیعت کرائیں اور ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کریں. سارے مسائل کا آسان حل
बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। खुद भी अल्लाह के रास्ते में अपने महरम रिश्तेदारों के साथ जाए, अपने बच्चों को भेजे, 3 दिन भेजे, चिल्ला भेजे, 4 महीना भेजे, ताकि उसको एक मस्जिद का माहौल मिले, फरिश्ते वाला माहौल मिले, रोजाना तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, चाश पढ़े, अव्वाबीन पढ़े, और दुनिया के माहौल से हटकट करके ईमान और यकीन की बातें अल्लाह ही से होता है, अल्लाह ही करते हैं, और जिससे भी मुलाकात हो यही बातें अल्लाह करने वाले हैं, अल्लाह बड़ी ताकत वाले हैं, अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं। रात दिन ये बोलना और ईमान को बोलना और ईमान के तकाजों पर चलना और मौके मौके की दुआएं पढ़ना और अल्लाह के घर में सोना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज मेरी दीनी माओ बहनों, हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है और अपने बच्चों के लिए दुआएं करनी है और अपने बच्चे को इस काबिल बनाना है कि कल को जब हम दुनिया से जाएं तो ये बच्चे हमारी जनाजे की नमाज पढ़ा सके, हमारे लिए अल्लाह के सामने रो सके, बार बार हमारे लिए कब्रिस्तान आए, बच्चों को ऐसे नेक दीनदार बनाए, बच्चों को दुनियादार न बनाए। यूं फरमाया कि बच्चों को दीन सिखाओ, दीन बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज, अपने शौहर की खिदमत करना। जिस औरत से उसका शौहर खुश, उससे उसका अल्लाह भी खुश, और जिस औरत से उसका शौहर नाराज, उससे उसका अल्लाह भी नाराज। फरमाया कि आपके ये जो जोड़े बने ना, ये अल्लाह ने बनाए, ये जोड़े आसमानों से बने। अल्लाह ने हमारे जो जोड़े बनाए उस पर हम खुश रहें। मियाँ बीवी एक दूसरे की खूबियां देखें, एक दूसरे के ऐब न देखें। हमारे यहाँ जब मियाँ बीवी में से किसी का इंतकाल हो जाता है, फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे की खूबियां देखते हैं और एक दूसरे को याद करते हैं और एक दूसरे को याद करके रोते हैं। मेरे शोहर तो इतने अच्छे थे, बाहर के सब कामकाज कर देते थे, घर में आते थे तो बच्चे अब्बू अब्बू कहते थे, घर में बाहर आ जाती थी। लेकिन ये सब खूबियां कब देखते हैं? फरमाया इंतकाल के बाद। और जब तक शोहर मौजूद हो वहां तक बुराई देखते हैं, ऐब देखते हैं। हमारे शोहर घर में आते हैं, मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, हमें वक्त नहीं देते। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, आप अपने शोहर के साथ अच्छी तरह रहो और आपके शोहर का दिल अल्लाह के हाथ में है। अगर उसकी कोई बात समझ में नहीं आती, आप अल्लाह से कहो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके शोहर के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देंगे। अगर कोई औरत चाहती है कि मेरे शोहर के दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए और मेरे बच्चे मेरी आंखों की ठंडक बन जाए, वो क्या करें? फरमाया कि वो खाना वुजू के साथ बनाए, वो खाना अल्लाह के जिक्र के साथ बनाए। अगर खाना वुजू के साथ बनेगा, अल्लाह के जिक्र के साथ बनेगा, मिर्च डालो बिस्मिल्लाह, मसाले डालो बिस्मिल्लाह, चम्मच हिलाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अगर खाना बनेगा, इस खाने में नूरानियत आएगी। ये खाना शौहर खाएगा, शौहर नेक बनेगा, बच्चे नेक बनेंगे। और नेक लोग कभी भी अपने घर वालों को सताया करते नहीं हैं। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, आपसे गुजारिश है कि अपने शौहर की खिदमत करें, उसके लिए तैयार होकर के रहें। शौहर जब घर आए तो उसको दरवाजे तक लेने के लिए जाएं, उसका इकराम करें। आप शौहर के लिए वक्त निकालो, आप इस तरह रहो कि शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत आ जाए। जिस औरत से उसका शौहर खुश, उससे उसका अल्लाह भी खुश, और जिस औरत से उसका शौहर नाराज, उससे उसका अल्लाह भी नाराज। नंबर 3, मेरी दीनी माओ बहनों, अव्वल वक्त नमाज पढ़ो, क्वालिटी वाली नमाज पढ़ो। बहुत सी मस्तूरात कहती है, मौलाना साहब हम नमाज तो पढ़ते हैं फिर भी हमें सुकून मिलता नहीं। इस बात की अलामत है कि हमारी नमाज में सुकून नहीं। जिस औरत की नमाज सुकून वाली, उस औरत की जिंदगी भी सुकून वाली। इसलिए फरमाया कि नमाज सुकून के साथ पढ़ो, लंबी नमाज पढ़ो, अच्छा वुजू करो, मिसवाक का एहतमाम करो, कम पानी का इस्तेमाल करो, सुन्नत के मुताबिक वुजू करो, और मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूं, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, रुकू लंबा,
قیام لمبا، سجدے لمبے، اور نمازوں کے بعد 2-4 منٹ کی دعائیں، اپنی ساری باتیں اپنے اللہ کو سناؤ، انشاءاللہ زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اذان کا ادب کرو، نماز لمبی پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرو، آپ بھی پڑھیں، شوہر بھی پڑھیں، آپ کے بچے بھی پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک نمازی دیندار بنائے۔ اور نمبر 4، مستورات سے اہم گزارش یہ ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، وہ پردے کا اہتمام کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قیمتی چیز کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، سونے چاندی کو، ہیرے موتی جواہرات کو کئی لوکر میں رکھتے ہیں، حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، کہیں چور کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ بہت قیمتی ہو، آپ بڑی اہم ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو چھپاؤ، آپ چھپانے کی چیز ہو، یہ نامحرموں کی نظر آپ کے اوپر نہ پڑے۔ بہترین عورت کون سی؟ فرمایا جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور زندگی ایسی گزارے کہ کوئی مرد بھی اسے نہ دیکھ سکے، وہ عورت فرمایا کہ وہ بہترین عورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چاکلیٹ کو 50 پیسے کی چاکلیٹ ہے، اس کو جیلیٹن سے نکال دو، اس کو کاغذ سے نکال دو، فوراً تھوڑی دیر میں کیڑیاں آ جائے گی، مکوڑے آ جائیں گے، مکھیاں آ جائے گی، اور اس کی پوری ویلیو ختم، اس کی وقعت ختم، چاکلیٹ کی اہمیت ختم۔ ایک 5 سال کا بچہ بھی اب وہ چاکلیٹ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ چاکلیٹ اپنے کور سے باہر نکل گئی۔ بالکل اسی طرح میری دینی ماؤں بہنوں، جو عورتیں پردے سے نکل جاتی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی نظر سے گر جاتی ہے، اور جب اللہ اس کے رسول کی نظر سے گرتی ہے تو وہ بے وقعت عورت ہو جاتی ہے، اس کے اندر کی کشش بھی اللہ ختم فرما دیتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس سے تسکین نہیں پاتا ہے، پھر وہ عورت پریشان، بے چین حالات میں، تکلیفوں میں اپنی زندگی گزارتی ہے۔ کچھ مستورات کہتی ہے کہ ہم کو نوسپیس میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کورونا نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو عورت ماسک میں سانس لے سکتی ہے وہ نقاب میں بھی سانس لے سکتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، پکا پردہ کرو، کچا نہیں، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنو، ڈیزائن والا نہیں، فیشنیبل نہیں، اسٹون والا نہیں، کلرنگ اسٹون والا نہیں، بلیک ڈیزائن والا نہیں۔ دبئی کے فیشنیبل برقعے کے پیچھے نہ پڑو، ایسا برقع پہنو کہ قیامت کے دن کام آئے، اللہ بھی خوش ہو، اللہ کے نبی بھی خوش ہو۔ برقع تو اس لیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو چھپائیں، برقع اس لیے نہیں تھا کہ عورت اپنے آپ کو ظاہر کریں، ایسے فیشنیبل برقعے پہنے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھیں اور غریب کی عورتیں روئیں کہ کاش ہمارے شوہروں کے پاس پیسہ ہوتا تو ہمارے پاس بھی اتنا اچھا برقع ہوتا۔ یہ برقع فیشن پرستی کے لیے نہیں، یہ دکھلاوے کے لیے نہیں، یہ تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، یہ تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، یہ تو آخرت بنانے کے لیے، یہ تو اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی ماننے کے لیے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ آپ سے گزارش ہے سچا پکا پردہ کرو، اول وقت نماز پڑھو، شوہر کی خدمت کرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ بچوں کو 3 بات سکھاؤ، ہمیشہ سچ بولنا، نمازوں کا اہتمام کرنا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مستورات کا قول آیا، وہ مجھے کہنے لگی کہ مولانا مجھے کسی عامل صاحب کے نمبر کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو ہے نہیں کسی عامل صاحب کا نمبر۔ تو اس نے کہا کہ مولانا میں نے بڑی امید سے فون کیا تھا، مجھے ایک تکلیف ہے۔ میں نے کہا ہاں اللہ تیری تکلیف حل کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ میں نے بولا ایک طریقہ ہے، اگر اس طریقے کو استعمال کر لیا جائے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ آپ کی تکلیف حل ہو جائے گی. انہوں نے کہا مولانا مجھے عامل صاحب کے نمبر سے مطلب نہیں, تعویذ سے مطلب نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ میرا پرابلم سولو ہو جائے, میری تکلیف دور ہو جائے. میں نے کہا دیکھ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں, تو 4 بجے اٹھ جا, وضو کر, 2 رکعت نماز پڑھ اور اپنی ساری باتیں اللہ کے سامنے شیئر کر دے ایک دم یقین کے ساتھ. عامل کو کس طرح تو اپنی بات پیش کرتی ہے, اس سے کئی گنا زیادہ یقین کے ساتھ کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. تیری ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھ دے, اللہ تیرے سب مسئلے حل کر دے گا. 2 دن کے بعد فون آیا, کہنے لگی مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ نے مجھے ایڈریس بتایا, آج کے بعد کسی عامل کو کال نہیں کروں گی, آج کے بعد میں کسی عامل کے چکر میں نہیں پڑوں گی. الحمدللہ میں رات میں اٹھی تھی 4 بجے, میں نے وضو کیا, بہت سکون ملا, اپنی ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھ دی. پہلے دن میرا کام تو نہیں ہوا, لیکن مولانا میرا دل ہلکا ہو گیا. بہت دنوں سے دل ہلکا نہیں ہو رہا تھا, دل بوجھل لگ رہا تھا. جیسے ہی میں نے اپنی ساری باتیں اللہ کے سامنے شیئر کر دی نا, میرا دل ہلکا ہو گیا. مولانا پھر کیا تھا, دوسرا دن آیا, میں نے پھر اپنی ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھی. الحمدللہ میرے کام ہونے شروع ہو گئے. تو میری دینی ماؤں بہنوں, میں آپ کو ایڈریس دینے کے لیے آیا ہوں کہ رات کو آپ 4 بجے 2 رکعت تہجد کی پڑھیں اور اپنی ساری داستانیں, ساری بات اللہ کے سامنے رکھیں. آپ کو کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے, کیا پرابلم ہے آپ کو, آپ اپنی سب بات اپنے اللہ کے سامنے رکھیں. میری دینی ماؤں بہنوں, سورت کی ایک مستورات نے مجھے بتایا کہ وہ روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو سن کر کے تعجب میں رہ گیا کہ اس دنیا میں ایسی بھی عورتیں ہیں. کیا ہم 2-4-5 ہزار درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے؟ میری دینی ماؤں بہنوں, اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے. پینسل سے لکھا ہوا ربڑ سے میٹ جاتا ہے, قلم سے لکھا ہوا وائٹنر سے میٹ جاتا ہے, کپڑا میلا ہو سرف سے صاف ہو جاتا ہے, موبائل میں میسج ہو ڈیلیٹ کا بٹن آل کر کے دبانے سے سارے میسج صاف ہو جاتے ہیں. ہاں بندی ایک دفعہ کہہ دے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتی ہوں, آج تک گناہ کر کے بہت بے چین رہی, پریشان رہی, اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتی ہوں, فوراً اللہ سے دوستی ہو جائے گی. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. جو ایک بالش آتا ہے اللہ 2 بالش آتے ہیں, جو چل کر کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک نیک گھر میں میرا جانا ہوا, بہت اچھا لگا. دوپہر میں کھانا بنانے کا وقت آیا, رات کھانا بنانے کا وقت. مستورات کیا کرتی, کسی ایک بزرگ کا بیان شروع کر دیتی, پھر کھانا بناتی. جیسے دوپہر میں قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ, ان کے بیان بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ مستورات نے ان کا بیان شروع کر دیا, پونا گھنٹے تک کھانا بنا, دوسری طرف ایمان بنا. کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے, کوئی دنیا کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے دھیان کے ساتھ ایک طرف کھانا بن رہا, دوسری طرف ایمان بن رہا, یقین بن رہا, اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا. رات کا وقت آیا, قاری عبدالحنان صدیقی دامت برکاتوں کا بیان شروع کر دیا. مجھے یہ بات اچھی لگی کہ مستورات اگر دوپہر میں رات کے کھانا بنانے کے وقت میں کچن میں فضول کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی اللہ والے کا بیان شروع کر دیں, تاکہ ایک طرف کھانا بنے, دوسری طرف ایمان بنے. اللہ ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا, اللہ جی بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں. اللہ بہت گناہ کیے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. آپ بڑے کریم ہیں, آپ بڑے رحیم ہیں, آپ تو رحمان ہیں, آپ ہی معاف کرنے والے ہیں. اللہ مستورات دور دراز سے آئی ہے, اپنے قیمتی وقت کو قربان کر کے آئی ہے, اپنے دوپہر کے آرام کو قربان کر کے آئی
آئی ہے, آپ کو لینے کے لیے آئی ہے, آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے, آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے, اپنے دل سے آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے. اللہ یہ مستورات کی پریشانی کو دور فرما, ان کی تکلیفوں کو دور فرما, دین کو ان کے اندر منتقل فرما, ان کی نسلوں میں دینداری پیدا فرما, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی, انہیں کفنی پائجامہ جبہ ٹوپی پہنانے کی اور بچپن ہی سے اسلامی طریقے پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ بچوں کو حافظ عالم بنا, قاری مفتی دین کے دائی بنا. اے اللہ ان کی فیملی میں آپس میں محبت نصیب فرما, اس دیواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما, دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کے عیب دیکھنے سے اللہ ان کی حفاظت فرما. یہ مستورات کے آنے کو قبول فرما, ان کو سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہننے کی, اول وقت نماز پڑھنے کی, شوہر کی خدمت کرنے کی, بچوں کی تربیت کرنے کی, اپنے دل پر محنت کرنے کی, دل کی صفائی کرنے کی, اور ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی, اور اپنے آپ کو مٹا کر کے زندگی گزارنے کی. اللہ یہ مستورات کو اور ہم تمام کو توفیق عطا فرما. اللہ یہاں کے علماء کی طرف سے یہ جو ایک سلسلہ جاری ہوا ہے اس کو جاری و ساری فرما, قائم اور دائم فرما, اس کے مثبت اثرات یہاں پر مرتب ہوئے سے فیصلے فرما, فحاشی اور عریانیت اور بدعات اور شرک کا خاتمہ ہو. اللہ ایسے فیصلے فرما, کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, مقروضوں کی قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما, جو قید و بند میں محبوس ہے اللہ انہیں رہائی نصیب فرما. ہم تمام کو بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما, مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ جی آخری گزارش یہ ہے, ہم تمام پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اور آنے والی ایک ایک بہنوں کو اللہ رابعہ بصریہ جیسے بنا دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج رات کا بیان انشاءاللہ صابری مسجد ڈومبھال صابری مسجد میں ہوگا انشاءاللہ. عشاء کی نماز کے بعد فوراً ساری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے اپنے مردوں کو بھیجنے کی کوشش کریں, آپ کے بچوں کو مردوں کو بھیجنے کی کوشش کریں. وہاں مستورات کا بھی انتظام ہے لیکن صابری مسجد ڈومبھال میں انشاءاللہ آج عشاء کے بعد کی مجلس ہوگی, آپ اپنے مرد حضرات کو بھیجنے کی کوشش کریں. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.